شعیب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سر اب یہ جو حالات پیدا ہو گئے، ایک تو سر آج جو سارا کچھ ہوا ہے وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ جو انہوں نے ایک پٹیشن کی کینسل ہو گئی کہ جی ہم مسترد ہو گئی، انہوں نے وہ کینسلیشن کے لیے جو پٹیشن کی ہوئی تھی کہ ہمارا وارنٹ وہ جو ہے اس کو کینسل کر دے. تو اب نیکسٹ جو آئندہ طریقہ کار کیا ہے؟ لاہور کے اندر کل 12 بجے تک آپریشن کو روکا گیا ہوا ہے. آپ کیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا یا پھر آج رات یا کسی بھی وقت جو ہے لاہور کے اندر دوبارہ سے عمران خان کی گرفتاری کو عمل میں لایا جا سکتا ہے پولیس کی طرف سے؟ دیکھیں، دوبارہ گرفتاری نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تک وہ ویٹ کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروبیبلی یہ دوبارہ نئی پٹیشن فائل ہو جائے گی کہ اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جائے اور اس کے خلاف پروسیڈنگ جو ہے وہ روکی جائے. دیکھیں، اس وقت پورا پاکستان جو ہے اس کو ہاسٹیج بنا دیا گیا بیکاز آف دی اونلی ریزن کہ جناب ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کو حاضری کی جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے. بس اس ایک کام کے لیے پورے پاکستان کے جناب رینجرز، پنجاب پولیس اور پتہ نہیں کیا کیا اور وہ سارے اسلام آباد پولیس سب ہزاروں کی تعداد میں وہاں جا کر ایسے چڑھائی کر رہے جیسے کسی ایک دشمن ملک کے اوپر چڑھائی کی جاتی ہے. قابل افسوس بات یہ ہے کہ اسی طرح کا وارنٹ رانا ثناء اللہ کے خلاف جاری ہوا، اس کو تو کسی نے مڑ کے نہیں پوچھا کہ جناب اسٹیٹ جو ہے وہ ریاست ادھر بھی آ جائے، ریاست ادھر بھی متحرک ہو جائے، عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کی توقیر وہاں بھی نظر آ جائے. اسی طرح اگر وہاں ایک کنوکٹڈ آدمی نواز شریف صاحب بھی یہاں سے 6 ہفتوں کا ٹائم لے کر گئے تھے تو اس کا کیا بنا؟ کسی عدالت نے اس کے خلاف وارنٹ وہ شعیب صاحب دیکھیں معذرت آپ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ریاست اگر دوہرا معیار رکھے گی، انصاف کا اگر دوہرا معیار ہوگا تو پھر ایسی ریاست جو کسی کی ناچ رہی ہو تو پھر عوام اپنا فیصلہ مسلط کیا کرتی ہے. اور عوام نے دیکھا کہ 25 گھنٹے 24 گھنٹے پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ جس طرح ان کا مقابلہ کیا ان کی تمام فاشسٹ حکومت کی فاشسٹ حرکتوں کا. اچھا شعیب صاحب دیکھیں، ایک تو سیاسی ایک زاویہ ہے ساری کی ساری بحث کا یا ساری یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک ہے اس کے قانونی نقطہ. یہ بدقسمتی ہمارے ملک کے اندر رہی ہے کہ حکومت کے اندر جو پارٹی ہوتی ہے ان کے خلاف جو آپ کو پتا ہے وہ کیسز میسز کا پھر جو حال ہوتا ہے، جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ ایک ہماری تاریخ کا حصہ ہے. ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ایک پوری ڈیٹیل نکالی ہے خاص طور پر یہ شریف خاندان کے حوالے سے، وہ اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں وہ کہ جو ہے کہ کس طرح اس وقت جو میاں محمد نواز شریف صاحب آپ نے ذکر کیا وہ کانویکٹ ہیں، وہ آپ کو پتا ہے 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کے اوپر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ سیر و سپاٹا کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پاکستان نہیں آ پا رہے. وجہ وہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کی جان کی ضمانت نہیں ہے پاکستان کے اندر. اسی طرح وہ وہاں پہ جو حسن اور حسین ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، دونوں بیٹے، وہ 15 نومبر 2017 سے اشتہاری ہیں، وہ بھی آپ کو پتا ان کے خلاف بھی ریفرنس ہے. لیکن جب فیصلے حق میں آنا شروع ہوتے ہیں، بدقسمتی سے جو ہماری روایت رہی ہے پاکستان کے اندر، اسحاق ڈار صاحب جب حکومت بدلی تو آپ کو پتا ہے کہ جس انداز سے جو ہے ان کے خلاف فیصلہ آیا، اس کے بعد آپ کو پتا ہے وہ ملک سے کیسے گئے اور ملک میں واپس آئے تو ان کو ان کے گلے میں ہار پہنائے گئے. سلمان شہباز صاحب بڑے آرام سے ان کی ریسٹ وہ جو ہے وہ بیل بیفور ریسٹ ہو گئی، وہ بھی آ گئے. اور شہباز شریف صاحب کے جو داماد ہیں ان کے حوالے سے بھی سارے ہیں. اب تو ناصر بٹ صاحب جو ہیں ہمارے بڑے دوست ہیں، بڑا پیار محبت کرتے رہتے ہیں، وہ بھی سنا ہے واپس آ رہے ہیں پاکستان اور یہاں پہ وہ الیکشن لڑنے کا پلان کر رہے ہیں. اور باقی ایک لمبی ایک فہرست ہے، پاسپورٹ بھی لندن کے اندر ایشو ہو جاتے ہیں، یہ بھی معاملہ سب کے سامنے. اچھا اور باقی بھی جو سارے کے سارے آپ نے دیکھا کہ مختلف جو کیسز ہوئے اس حوالے سے جس طرح کا ریلیف ملا، یہ تو ناظرین یہ ہماری ایک ہے ایک عدلیہ اور ایک تاریخ ہماری ہے کہ آپ بعض اوقات جو ہے انصاف بڑی جلدی مل جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے انصاف میں دیر لگتی ہے. چوہی صاحب جو ہے شعیب صاحب کے ساتھ شاید ہمارا رابطہ اس وقت نہیں ہو پا رہا، آپ کے پاس واپس آتا ہوں. تو یہ جو اچھا شعیب صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ واپس آ گئے، وہ شاید فون کٹ گیا تھا. تو سر یہ تو ایک تاریخ رہی ہے، میں نے بھی بات کرنی ہے. اچھا سر آپ کی بات کروا دیتے ہیں. سر یہ تو تاریخ تو رہی ہے شعیب صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ قانونی نقطہ یہ ہے کہ
ایک اریسٹ وارنٹ تو ہے. اگر سیشن جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو آنا ہے تو آنا ہے, آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ تو نہیں ہے. جی شعیب صاحب. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈرٹیکنگ دے دی ہے عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے آنا ہے. اس نے آنے سے انکار نہیں کیا, اور پہلے بھی انکار نہیں کیا تھا. اس نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ جو ان کے فیسلٹی آپ دے رہے ہو ویڈیو لنک کی, وہ مجھے بھی فیسلٹی دے دو. دوسری بات اس نے کی, اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میرے کیسز ٹرانسفر کر دو وہاں اسپیشل کورٹس میں جہاں کم سے کم سیکیورٹی کا بندوبست ہے. تیسری بات اس نے کی, اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کم سے کم سیکیورٹی کا بندوبست کر دیں. اور یہ رانا ثناء اللہ اور یہ سارے وہ لوگ جو اس کے قتل میں ملوث ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے ایلیمنیٹ کیا جائے, اب ان کے ہوتے ہوئے, اور وہاں کچہری اسامباد کی یہ حالت ہے, 3-3 فٹ 4-4 فٹ کی گلیاں ہیں, وہاں بندہ ولنریبل پوزیشن میں ہوتا ہے. پہلے بھی مرڈر کی جو ہے اٹیک ان کے اوپر ہو چکا ہے. تو ان حالات میں اس نے کون سی غلط بات کر دی, اور ابھی تو اس نے انڈرٹیکنگ دے دی ہے جو بھی حالات ہیں کہ وہ 18 تاریخ کو پیش ہوگا. تو باقی تو صرف خالی یہ تو ڈرامے بازی ہے. ان کا کام ہے کہ جب پولیس کو یہ انفارمیشن مل گئی کہ جی اس نے انڈرٹیکنگ دے دی ہے, مطلب پریزنٹ ہمسیلف, اور ہے کیا, صرف حاضری پروکیور کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ ضمانت ہے, نہ اس کی ضمانت کا اخراج ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو باقی تو انا کی تسکین ہے, اور جو باقی چیزیں ہیں صرف انا کی تسکین بھی نہیں ہے. اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو گرفتار کر کے فردر اس کو ہیوملیٹ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ دیگر مقدمات بنانے ہیں اور شہر شہر پھرانا ہے, اور یہ ان کا مقصد ہے. جی چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر. شعیب شاہین صاحب, وی آر فاؤنڈ آف یو کہ آپ بڑی کلیئرٹی سے بات کرتے ہیں. اب میں دو چیزوں کا, ایک تو میں اس وقت میرے حواس جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہے کہ میں جب آج زمان پارک میں خان صاحب کے گھر پر گیا ہوں, وہاں ان کے اندر کا گھر میں داخل ہونے کے لیے اور وہاں سے نکل کے واپس آنے میں جس قسم کا میں نے وہاں ماحول دیکھا ہے اور جس طرح کی ازدحام, یعنی ہزار بندہ وہاں اکٹھا ہے اور مزید آتا جا رہا ہے. اور پہلے تو ایک وسائی لوگ جو تھے علی بلال کیا نام ہے, ضلع شاہ, وہ یہ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ سے, وہ کہتے ہیں قتل ہوا ہے اور ٹارچر کیا گیا, 26 اس کے زخموں کے نشان تھے بقول ڈاکٹر جو تھی ان کی پی ٹی آئی کی. وہ اب اگر لاشیں گرتی ہیں, اور معاف کرنا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اگر بندے مرتے ہیں تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کیونکہ پھر ناکامی اور شکست اور پیڑے کما دا تو کوئی والی وارث نہیں بنتا. وہ جی انہوں نے کیتا, وہ میں تو نہیں کر رہا تھا جی, وہ خاور گھومن نے مجھے ورگلا دیا تھا. خاور گھومن کا چودھری صاحب سینئر تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے. تو ایک تو یہ اگر خون خرابہ ہوتا ہے, who will be held responsible? Number 2, why are they insisting on arresting him? اور وہ کہتے ہیں جی مجھے نہ سیکورٹی دی جا رہی ہے, مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی, اور وہی لوگ موجود ہیں وہاں. تو وہ اگر مجھے پکڑ کے لے کے وہاں کسی جگہ مار کے پھینک دیں گے یا زہر ہی دے دیں گے تو who will be responsible? بعد میں آپ روتے رہے, لڑتے رہے. جی ان دو سوالوں کا مجھے جواب نہیں ملا. صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کون ریسپانسبل ہوگا؟ نیچرلی اسٹیٹ کے وہ ریسپانسبل ہوں گے جو لوگ اس وقت ملوث ہیں اور جو اس وقت کرتے دھرتے ہیں اور جو اس وقت جن کے ہاتھ میں مقتدر طبقے اور حلقے ہیں. میں ایک بات بتا دوں, آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ بھٹو کو ایلیمنیٹ کر دیا تو پبلک نہیں اٹھے گی. آج وہ زمانہ نہیں رہا, بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی لوگ نہیں اٹھیں گے. آج زمانہ بدل گیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. یہ ایون بنگلہ دیش میں بھی شیخ مجیب الرحمان کو جب انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی وہ پھر بھی کامیاب ہو گئے تھے. یہ عمران خان کا پہلا واقعہ ہے کہ پبلک سامنے آ کے کھڑی ہوگی, گولیاں کھانے کو کھڑی ہوگی, بچے, عورتیں, معصوم لوگ. وہ بیچارہ ریٹارڈڈ بچہ تھا, وہ اسپیشل بچہ تھا جس کو انہوں نے شہید کر دیا, اس کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا. لوگ بہرحال سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. تو یہ جو سچویشن آج پہلی دفعہ دیکھی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ جی شعیب شاہین صاحب, اور تسی خواہشات دے گھوڑے دوڑاندے ہو, تسی پارٹی بڑے ہو تو تسی جڑا حقائق اور قانون دی روشنی سے گل نہیں کرتے. پر لیکن شعیب صاحب مسئلہ تو وہی ہے.